السلام علیکم، میں ہوں آراز اشرف اور آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مجھے چاند چاہیے کہ ایپیسوڈ نمبر 25۔ امید ہے آپ اسے پڑھ کر اچھا سا فیڈ بیک دیں گی، نہ کہ سوئی رہیں گی۔ تو مجھے جلدی سے اپنا فیڈ بیک دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مجھے چاند چاہیے۔ اسے سامنے کھڑا دیکھا تو چونک گئی۔ شرم و جھجک کی وجہ سے وہ نگاہ تک نہ ملا پائی۔ تبھی وہ دونوں موبائل کی آواز پر چونکے تھے۔ انا تیزی سے فون کی سم لپکی تھی جو اذلان حیدر کے نزدیک رکھا تھا۔ ہیلو مسکان، خیریت؟ اس وقت ابو ٹھیک ہے؟ وہ آواز پاختہ سی بےتابی سے بولی جس کے چہرے پہ چھلکتی پریشانی کو دیکھ کر وہ بھانپ گیا تھا۔ بچے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کا کہا ہے۔ مسکان کی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کتنے چاہیے مسکان؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ بچیا فوری طور پر 2 لاکھ چاہیے۔ اتنا کہہ کے وہ بے اختیار رو پڑی۔ دوسری جانب انا کا بھی یہی حال تھا۔ اس دوران وہ بالکل بھول چکی تھی کہ اذلان حیدر اس کے کمرے میں موجود تھا جس نے لپک کر اس سے فون چھینا تھا۔ مسکان مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا ابو کو؟ اذلان حیدر نے اس کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر اس سے فون چھین لیا۔ آپ کون؟ فون پر پھوٹ پھوٹ کر روتی مسکان کی آواز سن کر اذلان حیدر کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا جو خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، مسکان بس اتنا سمجھ لو آپ کا بڑا بھائی بول رہا ہوں، مجھے ساری بات بتاؤ۔ اس نے اپنے مخصوص انگریزی لب و لہجے میں سوال کیا جس کی نظروں کے حصار میں اس وقت وہ تھی جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اذلان حیدر کے پوچھنے پر مسکان نے اسے ساری بات تفصیل سے سنا دی۔ او آئی سی، تم پریشان مت ہو، بس ان کا خیال رکھو، باقی میں دیکھ۔ انا نے اس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے جھپٹنے کے انداز میں فون چھین لیا۔ میں نے آپ سے کوئی بھیک مانگی ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں؟ وہ لائن کاٹتے ہوئے اس پہ گرجی تھی جو بنا اسے کسی خاطر ملائے اس کا نازک مرمری ہاتھ پکڑ کر اس سے اپنے سمت کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کی کمر میں اپنا بازو حمال کیے اپنے قریب تر کر گیا۔ تمہارے میرے بیچ میں جو بھی معاملہ ہے اسے سب کے بیچ میں مت گھسیٹو، اپنا فون دو۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، نہیں، میں آپ کو اپنا فون نہیں دوں گی، اور آپ چھوڑیں مجھے پیسوں کا انتظام کرنا ہے۔ نیلی جھیل سی آنکھوں میں غضب و غضب کی چنگاریاں امڑ امڑ کر ایسے نکل رہی تھی جیسے ہر شے کو جلا کر بھسم کر دیں گی۔ مختصر سی بات ہے، خالی میرے ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں، بس میں میرے ایک عزت نفس میرے پاس ہے، سمیرا رائٹس۔ اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی جس کی جھیل سی آنکھوں سے بہتا پانی اذلان حیدر کو پاگل کر رہا تھا۔ انا وقت حساس ہے، ہم یہ لڑائیاں بعد میں بھی کر سکتے ہیں، مجھے اپنا فون دو جلدی سے۔ وہ آنکھوں میں سرخ ڈوڑے لیے اپنے مضبوط گرفت میں مچلتی انا کو ہر لحاظ سے مطمئن کرنا چاہتا تھا جس کے ماتھے پر انگنت شکنیں ابھری تھی۔ میں نے کہا نا، میں خود کو بیچ دوں گی مگر آپ کے آگے کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ اذلان حیدر کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر اس نے آنسوؤں کا گولا اندر دھکیلا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا جو اس کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ اسے لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ یکدم وہ چہرہ ہاتھوں میں لے کر بے اختیار رو پڑی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور زمین پر گرا موبائل اپنی تحویل میں لے کر اس کے نزدیک ہوا۔ بہت برا حشر کروں گا اگر آئندہ اپنے لیے ایسے واہیات الفاظ استعمال کیے، سمجھی تم؟ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کے لفظوں پر غور کرتی رہ گئی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کیا کرے گی۔ کل تو تھوڑے پیسے لے کر جولی سے لے کر بھیج دیے تھے مگر آج پیسے کہاں سے لاتی؟ وہ ایک دم سے چکرا کر رہ گئی۔ اللہ میری مدد کرو۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پھر اچانک اپنے فون کا خیال آیا مگر تلاش کے باوجود اسے وہ کہیں نہ ملا۔ وہ تیزی سے واش روم کی سم بڑھی تاکہ کپڑے تبدیل کر کے وہ پیسوں کا کچھ انتظام کر سکے۔ مسکان، پیسے مل گئے؟ جی بھائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آپریشن کب تک شروع ہوگا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ بس وہ بی پی تھوڑا کنٹرول ہو جائے پھر ابو کو لے کر جائیں گے تھیٹر میں۔ اتنا کہہ کے وہ بے اختیار رو پڑی۔ مسکان، بچے ہمت پکڑو، تمہیں ابھی سب کو دیکھنا ہے۔ وہ اسے تسلی آمیز انداز میں بولا۔ بھائی، ایک بات کہوں؟ وہ رندھائی لہجے میں ہچکیوں کے درمیان بولی۔ بولو مسکان، اینی پرابلم؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ بھائی، میری بجیا کا دھیان رکھنا۔
वो आंसू साफ करते हुए बोली, जिसकी बात सुनते अजलान हैदर की आंखों के सामने थोड़ी देर पहले वाला मंजर आया था। मुस्कान, तुम अना की फ़िक्र छोड़ दो, अब मैं हूँ ना। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास कौन है मर्दों में से? वो सिगरेट का कश लेते हुए सड़क पर चलने लगा। दादी और जिब्रान भाई। ठीक है, अब कोई भी मसला होगा तो तुम मुझे फ़ौरन बताओगी। अना को फ़िलहाल कुछ भी मत कहना, वह दूर होने की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा ले रही है, ठीक है? जी भाई, मैं अपडेट लेता रहूँगा, तुम सबका ख्याल रखना, टेक केयर। अना पुत्र, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੌਸ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ है, पर वो नहीं देंगे। बाजी की बात सुनकर उसे चुप सी लग गई। उसे अपना सांस सीने में अटकता महसूस हुआ। वो उठकर बाहर निकल आई, जिसे बाजी की आवाज़ से अब कोई सा रुका ना था। शाम तेज़ी से ढल रही थी। वो बाहर रखी बेंच पर जाकर मायूसी से बैठ गई। यकदम वो चेहरा हाथों में लेकर रोने लगी, जो इस अचानक आफताब में इस तरह आ घिरी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वहाँ बाप बिस्तर पर ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा था और वो कितनी बेबस थी जिसके इलाज के लिए वो पैसों का इंतज़ाम नहीं कर सकी। वो बेबसी की आखिरी हद पर थी। वो जब जब इस बारे में सोचती, एहसास जुर्म का आज़ार और नदामत और शर्मिंदगी की खलश दर्द बनकर उसके सीने में फैलने लगी। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अजलान हैदर की गंभीर आवाज़ पर उसने चौंक कर हाथ हटाए, जो उसे बेयकीनी से देखने लगी। उसे कुछ देर पहले ढूंढते हुए वापस हॉस्टल आया था, जहाँ बंद दरवाज़ा देखकर उसका दिल सख्त बुरा हुआ था। वो तेज़ी से उसकी तलाश में पहले यूनिवर्सिटी फिर ऑफिस गया था, मगर दोनों जगह से मायूस लौटकर वो आखिर में मोटल आया था, जहाँ उसकी तलाश ख़त्म हुई थी। कुछ भी ठीक नहीं। ऐसे लगता है जैसे मेरा मुकद्दर मुझसे रूठ गया है, बस सांस का आना जाना है। वो वहशत ज़दा सा चेहरा लिए थके लहजे में बोली, यकीन मानो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटियों की दुआएं तो अल्लाह बहुत नज़दीक से सुनता है। वो धीमे अंदाज में बोला, जिसकी बात सुनकर उसकी आंखों में एक बार फिर नमी उतर आई और चेहरे पर एक कर्ब सा छा गया। मैं बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं, मैं उनके लिए कुछ भी ना कर सकी। उसके लहजे में शिकस्त और चेहरे पर मायूसी थी। वो पूरे जिस्म में फैली लर्जिश को बामुश्किल संभालते हुए गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसे अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हो रही थी। अना, तुम उनकी सबसे अच्छी बेटी हो, जो इतनी दूर यहाँ परदेश में उनका ख्वाब पूरा करने आई हो। उन्हें कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। वो उसका ठंडा यखबस्ता नाजुक सा मखरूती हाथ अपने हाथों में कैद किए बोला, जिसकी आंखों में हद दर्जा खौफ और जर्द बढ़ती रंगत तशवीश का बायस बनी थी। उसकी आंखें छम छम बरस रही थी। अना, आर यू ऑल राइट? अजलान हैदर उसके गिर्द अपना बाजू हमायल किए परेशानी से बोला, जो बोझल बोझल सी लग रही थी। और होती कैसे ना, रात को भाग दौड़, नींद की कमी और रात भर परेशानी में जागने का नतीजा था ये। वो अपनी सोचों के भंवर से बाहर आया था। माथे पे हाथ रख के बुखार की नौयत देखने लगा, जो कोयले की मानंद तप रही थी। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं। वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान एक ही बात की गिरदान कर रही थी। तभी वो नकाहत ज़दा सी उसके बाजू में झूल गई। अना, वेक अप। उसने घबराकर उसका चेहरा थपथपाया, मगर वो शायद बेहोश हो चुके थे। उसने कान से नाजुक वजूद को अपने मजबूत बाजुओं में एहतियात से उठाए हुए गाड़ी की जानिब बढ़ गया। उसे इस वक्त अपनी जान हथेली पर महसूस हो रही थी। आज दूसरी बार वो उसे इतने करीब से देख रहा था। जो अपनी झील सी आंखों पर पर्दा गिरा, खुद से भी नाराज़ लग रही थी। वो उसे लिए सीधा डॉक्टर के पास गया, जहाँ उसे फौरी ट्रीटमेंट दिया गया। उसके हर अंदाज से बेचैनी और परेशानी फिक्र जाहिर हो रही थी। मुस्कान, ये सैंडविच खा लो। काले स्कार्फ के हाले में उसका रोशन चेहरा मासूमियत और पाकीज़गी के बायस दमक रहा था, जो आंखें मूंदे तस्बीह के दाने पर अल्लाह का विर्द कर रही थी। महज एक ही नज़र उसे देख सका जो उसकी चाह थी। नहीं, मुझे नहीं खाना। रोने के बायस उसकी आवाज़ बैठ गई थी। खा लो मुस्कान, तुम कल रात से ऐसी भूखी प्यासी बैठी हो। अगर खुद बीमार होगी तो साइमा और ताई को कौन संभालेगा? जिब्रान की बात सुनकर उसकी आंखें एक बार फिर अश्कबार हो गई। मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा, मेरा दिल ख़राब हो रहा है। जब खाली पेट रहोगी तो दिल ख़राब भी होगा, इसे फ़ौरन खाओ। उसने मजबूरन उसके हाथ से सैंडविच ले लिया। आपने नाहक जहमत की। जहमत कैसी?
یہ تو میرا آگے کا جملہ ادھورا رہ گیا، جسے مسکان نے اچک لیا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی جبران کی آنکھوں میں چھپے پیام کو، مگر وہ اسے ہمیشہ نظر انداز کر دیتی، صرف ردا چچی کی وجہ سے۔ بہت شکریہ آپ کے سینڈوچ اور چائے کا، میں ذرا امی کو دیکھ لوں۔ وہ چائے کا کپ پکڑتی ہوئی جب جانے لگی تو اس کی آواز پر پھر پلٹی۔ تائی کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، ابو کی ٹینشن لینے کی وجہ سے ان کا بھی بی پی ہائی تھا، پر اب پہلے سے بہت بہتر ہے۔ امی کہاں ہیں آپ کی؟ ادریس علی غزالہ کو ڈھونڈتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ وہ فون پر کسی کے ساتھ مصروف تھی جسے اسپتال کا بتانے لگی۔ السلام علیکم چاچو۔ اس نے ادریس علی کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، باقی سب سے اگر ناراضگی تھی تو آپ مجھے تو ایک بار فون کر دیتی۔ ادریس علی نے اسے گھیرکا تھا۔ اگر بھائی صاحب کو کچھ ہو جاتا تو میں ابا جی کو کیا جواب دیتا؟ میں صبح کی فلائٹ سے ارجنٹ پہنچا ہوں پاکستان، جب مجھے جبران نے بتایا۔ آئی ایم سوری چاچو، اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی بیجا ناراضگی پر شرمندگی سے سر جھکا گئی، پورا چہرہ آنسوؤں سے بھگوئے ہوئے جبران کو بے چین کر رہی تھی، جو لبوں کو بھیجے اپنی نظروں کا رخ پھیر گیا۔ بیٹیوں کا سر جھکا ہوا اچھا نہیں لگتا، وہ ہمیشہ سر اٹھا کر بات کرتی ہیں۔ ادریس علی کے لہجے میں چھلکتی اپنائیت پر مسکان بے اختیار ان کے گلے لگی تھی۔ چاچو میرے ابو ٹھیک نہیں ہیں، وہ بہت بیمار ہیں۔ اس کے آنسو اب سسکیوں میں ڈھل گئے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ دعا کرو گی تو اللہ ضرور سنے گا۔ آپ اچھے بچوں کی طرح یہ آنسو پوچھو اور جبران کے ساتھ گھر جاؤ، بلکہ بھابھی اور سائمہ کو بھی لے جاؤ۔ نہیں چاچو، جب تک آپریشن نہیں ہو جاتا میں نہیں جاؤں گی یہاں سے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو آپ پھر تمہاری دادی کو دیکھے، وہ کہاں ہے؟ پریئر روم میں۔ اس کی سوچوں کا دار و مدار اس وقت صرف انا اعجاز تھی، جو جان بن کر اس کے دل میں بستی تھی، جو اس کی متاع حیات تھی۔ سگریٹ پیتے ہوئے وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا، مگر بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا ہوں اپنی خوابگاہ میں آ گیا، جہاں انا اعجاز پورے استحقاق سے اس کے بستر پر محو استراحت تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، یا شاید اسے لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدرت نے اس شاہکار کو نہایت فرصت میں تراشا۔ اس کی گھنیری قدرے مڑی سیاہ لمبی پلکی جو سایہ فکن تھی، اور ان کے پیچھے چھپی نیلی جھیل سی آنکھیں جو اس سے ہر وقت شکوہ کناں خف کی بھری رہتی تھی۔ اذلان حیدر کی نظریں اس کے گلابی رخسار پر جا ٹھہری، جہاں اسے کل صبح تھپڑ مارا تھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا تھا، جو اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، یا شاید کوئی ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حنابی لبوں سے اس کے رخسار کو نرمی سے چھوا، جہاں انگلیوں سے بننے والا نشان رات کو ہی معدوم ہو چکا تھا۔ جب تمہیں معلوم ہے تم میرے لیے لازم ہو، تو کیوں یہ تشنگی مجھے دے رہی ہو؟ تم سب جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے تم میرے جسم میں روح کی طرح، تو پھر خود سے مجھے جدا کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھا نہ جانے کب سے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں اپنے پاس دیکھنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے جلتے دل پر جیسے کوئی ٹھنڈی پھوار پڑ رہی تھی۔ دل تو یہ کہہ رہا تھا یہ پل طویل ہو جائے، وہ اسی طرح اس کے پہلو میں رہے، مگر شاید ابھی کچھ وقت باقی تھا ان راستوں کو پاٹنے کا، جس کی راہ گزر کچھ الجھی سی تھی جسے سلجھانا تھا، کچھ طویل سی تھی جسے سمیٹنا تھا، کچھ خفا سی تھی جسے منانا تھا۔ شاید ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ شاید نگاہوں کی تپش تھی یا دوائیوں کا اثر ختم ہوا تھا۔ وہ غائب دماغی سے دیکھتی رہی تو محسوس ہوا جیسے سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ اس کی حساسیت بیدار ہوئی تو اپنے نزدیک اذلان حیدر کو حیرت سے دیکھا۔ وہ بدک کر بستر سے نیچے اتری، مگر چکراتے سر کے آگے وہ بے بس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ زمیں بوس ہوتی اذلان حیدر نے اسے اپنی مضبوط پناہوں میں سمیٹ لیا۔ سنبھل کے، ابھی گر جاتی تو۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ اس کے سینے سے لگی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس نے اسے بغور دیکھا جو ایک دن میں ہی مرجھا سی گئی تھی۔ وہ اسے واپس بیڈ پر بٹھاتا وہ پریشانی سے بولا، پانی لاؤں؟ وہ اس کے بکھرے بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے بولا، جو اس کی انگلیوں کے لمس سے بے چین ہو رہی تھی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، چہرہ بالکل فک ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ گڈ مارننگ نیبر۔ اس کے اٹھتے ہی جیسے وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اس کی گہری نظروں کے ارتکاز سے وہ جیسے آگ بگولا ہو گئی۔ وہ اپنی تکلیف اور درد بھول کر بستر سے نیچے اتری تھی۔ آپ کی ہمت کیسی ہے مجھے ہاتھ لگانے کی؟ آپ
کس سے پوچھ کر مجھے یہاں لائے؟ اذلان حیدر اس کے اچانک بگڑنے پر حیران تھا. وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا. یعنی محترمہ پھر سے سب بھول گئی. کل خود ہی مجھ سے اپنا دکھ کھول رہی تھی اور اب گجنی بن گئی. شٹ مین. وہ ہالے سے مسکرا دیا اور گردن کو نفی میں ہلاتا اس کے مقابل کچھ فاصلے پہ آ رکھا. تو کیا کرتا؟ سڑک پر چھوڑا تھا. اذلان حیدر کے سنجیدہ لہجے میں کئی بات اسے سخت بری لگی تھی جو کچھ دیر پہلے تک اس پر اپنے جذبے لٹا رہا تھا. وہ اسے ایک نظر دیکھ کر نظریں پھیر گیا. چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا. ہاں تو چھوڑ آتے جیسے پہلے چھوڑ دیا تھا. وہ تلخی سے بولی. بھول کیوں نہیں چاہتی وہ سبانہ؟ ان تلخیوں کو چھوڑ دو. اسے کئی لمحے دیکھنے کے بعد بامشکل خود پر قابو پاتے گویا ہوا تھا. نہیں چھوڑ سکتی. مقدر نے بنا دیا ایسا مجھے. اس کے چہرے پر تکلیف کی پرچھائیاں ابھرنے لگی جس کی جھلملاتی آنکھوں سے بہتا پانی دیکھ کر وہ بے چین ہوا تھا. انا، میں چاہتا ہوں مجھے تاعمر یہ پچھتاوا رہے گا. من گزرے لمحوں کو واپس نہیں لوٹا سکتا. جو دکھ جو تکلیف تم نے برداشت کی، مجھے ان سب کا علم بہت دیر سے ہوا جس کے لیے میں ہمیشہ پشیمان رہوں گا. کیا ہم دونوں سب کچھ بھلا کر سوچنا بھی مت اذلان حیدر. وہ اس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے بولی. جن اتھاہ گہرائیوں میں بچپن سے پلتی آ رہی ہوں وہاں محبت جیسے شگوفے نہیں کھلتے. کیونکہ یہ طے ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ زندگی آگے نہیں بڑھانی تو آئندہ مجھ پر اس طرح سے طرز کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. ورنہ کہ نفرت سے بجھے لفظوں سے ساکت و جامد کھڑا اسے دیکھتا رہا. اتنی نفرت کرتی ہوں مجھ سے؟ وہ جانے کیا جاننا چاہتا تھا. جب یہ انجان بنتے وہ بولا. آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا. جواب دیتے ہوئے نہیں. اذلان حیدر کو اپنی سمت بے خودی میں بڑھتا دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی. میں بھی تم سے بے پناہ نفرت کرتا ہوں. اس نے نیلی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر باور کروایا جو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی. مگر تم سے تھوڑا کم. وہ مزید اس کے نزدیک جھکتا اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ سمیٹ گیا جو اس کی روئی روئی سی آنکھوں میں اپنا حل کھولے لیتا عکس دیکھ رہا تھا. یہ اذلان حیدر اس دن کا شدت سے انتظار کرے گا جب تم خود میری طرف پڑھو گی. وہ نرمی سے اس کے نازک ہاتھوں کو تھامتے ہوئے صدقہ دل سے بولا. وہ دن کبھی نہیں آئے گا. وہ بھی خون خوار لہجے میں اسے باور کرا گئی. آئے گا. اس کی نازک کمر میں اپنا بازو حمائل کیے معنی خیزی سے بولا. اور بہت جلد آئے گا جسے میں اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گا. اور اگر زیادہ تنگ کرو گی تو تمہیں سیدھا کرنا مجھے آتا ہے. وہ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کانوں کی لوؤں پر اپنا لمس چھوڑ چکا جو اس لمحے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس کر رہی تھی. اس نے ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا. I hate you. وہ اپنا سانس بحال کرتی ہوئے بولی. I hate you more. وہ اس کی بھیگی پلکوں سے نظریں چراتا ہوا برجستہ بولا. نیچے آ جاؤ اب تو میں بریک فاسٹ کراؤں. وہ الٹے قدموں پیچھے چلتا ہوا بولا. زہر ہے تو وہ کھلا دے مجھے. وہ بھڑک کر بولی. نہیں ابھی تو نہیں ہے. تھوڑی دیر انتظار کرو منگوا دیتا ہوں. انابی لبوں پر مسکراہٹ چھائی تھی. میرا فون کہاں ہے؟ وہ اپنے ہاتھ کے پشت سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی. میرے پاس ہے. پہلے بریک فاسٹ کرو پھر ملے گا. وہ اونچی آواز میں بولتا ہوا نیچے اتر گیا. عجیب انسان ہے آپ. وہاں میرے ابو اسپتال میں پڑے ہیں اور آپ کو ناشتے کی پڑی ہے. فون دے میرا. وہ شعلہ جوالہ بنی بنا اٹکے نڈر لہجے میں بولتی تیزی سے اس کے پیچھے نیچے آئی تھی جو اس کی بات سن کر گہری سانس لیتا ناشتہ بنانے لگا. اذلان آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ میرا فون کہاں ہے؟ فریج سے بریڈ نکالتا وہ بے اختیار پلٹا تھا. ہائے ظالم. اتنے پیار سے پکارو گے تو جان بھی دے دوں گا مگر کچھ دیر بعد کیونکہ مجھے تمہارا کوئی بھروسہ نہیں. تم پھر کھانے سے انکار کر سکتی ہو. وہ ایک آنکھ جھپکتا ہوا تیزی سے اس کے لیے اسکریمبلڈ ایگ بنانے لگا جو اس کے انداز سے سٹپٹا گئی. تبھی تندئی سے ناشتہ بنانے میں مصروف اذلان حیدر کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا. فون ریسیو کرو. کیا؟ میں نے کہا فون ریسیو کرو تمہارے گھر سے ہے. وہ انڈا پھینٹتے ہوئے بولا. کہاں ہے فون؟ وہ تیزی سے اس کی جانب آئی. میری پاکٹ میں. تو نکال کر دے جلدی. وہ ہکلا کے بولی. بات کرنی ہے تو خود ہی نکال لو. انتہائی چیپ انسان ہے آپ. وہ غصے سے بل کھاتی ہوئی بھائی کی سم پڑی تھی مگر لاک کھولنے کے باوجود دروازہ نہیں کھلا. یہ دروازہ کھولے مجھے باہر جانا ہے.
वो हलक के बल धाड़ी थी कि जब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं नहीं जाऊँगा, और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही, इसलिए पहले कुछ खा लो ताकि मुझसे लड़ने के लिए तुम्हारे अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाए। तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। मैसेजेस करने में आप लोग बहुत कंजूसी दिखाते हैं।